اے ظالموں کیا کر رہے ہو آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ آپ اب سب کو ڈراتے ہو اور کہتے ہو ہمیں طاقت ہے، ہم نے سچویشن کو کنٹرول میں کیا ہے۔ کل سے ہم دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے یہ ذاتی ظلم جبر ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے اگر کسی کا اس سے دل نہیں پھٹتا ہے، کلیجہ نہیں پھٹتا ہے، وہ انسان نہیں، وہ حیوان ہے۔ یہی کہوں گا، اے ظالموں، اے قاتلوں، شرم کرو، شرم کرو۔ آج آپ ان کے جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیے اور یہ مانگ کریے کہ ان کو انصاف ملنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے کشمیر کراؤن اور میں ہوں عاشق میر۔ سری نگر کے حیدر پورہ میں چند روز قبل ہوئے مبینہ انکاؤنٹر میں 3 عام شہریوں کی ہلاکت کے بعد سیاست اس وقت جموں و کشمیر میں گرم ہے۔ یہاں نیشنل کانفرنس بھی اب دھرنے پر بیٹھ چکی ہے اور کئی ایک اور سیاسی جماعتیں جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہی ہے اس حوالے سے کہ آخری رسومات کے لیے لواحقین کو لاشیں دینی چاہیے آخری رسومات مکمل کرنے کے لیے۔ وہی اس بیچ آج ہم نے دیکھا کہ جموں و کشمیر میں کئی سارے پروٹیسٹ ہوئے اور اس بیچ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے معروف ایڈوکیٹ عرفان حفیظ لون، جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد ہی ان کا انوکھا احتجاج، اور آج عرفان حفیظ لون اس ہلاکت پر کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ہم عرفان حفیظ لون کے پاس چلتے ہیں۔ عرفان صاحب، سری نگر میں مبینہ طور پر ہلاکتیں کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کہ عاشق صاحب، میں ابھی اس چھوٹی معصوم بچی کا یہ دیکھ رہا تھا کہ جہاں پر یہ مانگ کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ جب ان ظالموں نے، ان قاتلوں نے، میں یہی کہوں گا، اے ظالموں، اے قاتلوں، شرم کرو، شرم کرو۔ اے ظالموں، اے قاتلوں، شرم کرو، شرم کرو۔ اس بچی کا دیکھیے، یہ کہہ رہی ہے کہ جب وہ آئے انہوں نے دیکھا، جب انہوں نے کہا میرے بابا کو کیوں مارا، اور اس کا کہنا وہ بے شرمی سے ہنس رہے تھے۔ اور مجھے لگتا ہے جو کل سے ہم دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے یہ ذاتی ظلم جبر ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے اگر کسی کا اس سے دل نہیں پھٹتا ہے، کلیجہ نہیں پھٹتا ہے، وہ انسان نہیں، وہ حیوان ہے۔ سیاست سے، پولیٹکس سے اوپر ہو کے کل مدثر کی اہلیہ جس طریقے سے چھوٹی بچی کو گود میں، جس طریقے سے شہید الطاف صاحب کا پریوار وہ چھوٹی بچی مانگ کر رہی ہے، وہ آج یہ نہیں کہہ رہے ہیں ظالموں ہمیں انصاف دو، اس حد تک کیوں مارا آپ نے بے گناہ۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں، اس بچی کہہ رہی ہے مجھے ابو کا چہرہ دیکھنا ہے، ماں کہہ رہی ہے مجھے بیٹے کا چہرہ دیکھنا ہے۔ ارے بے شرمو، ظالمو، اگر جنگ ہوتا ہے 2 دشمنوں کے بیچ، 2 ملکوں کے بیچ، وہ بھی لاشیں ایک دوسرے کو ہینڈ اوور کرتے ہیں۔ یہ ہے انسانیت کا تقاضا۔ ارے لا اینڈ آرڈر کیا، اگر وہ بھی آپ کو ہوتا، آپ جس طریقے سے کرتے، ریسٹرکشنز کر دیتے، وہاں پر ایریا میں ریسٹرکشنز لگا دیتے، ان کو دے دیتے۔ لیکن سرکار کہہ رہی ہے کووڈ پروٹوکال کو دیکھتے ہوئے اور لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے لاشیں نہیں دے رہے۔ عاشق صاحب، میں کہہ رہا ہوں کہ وہی تو ہے، ریسٹرکشنز کرے، لمیٹڈ پریوار والوں کو دے دے، اگر وہ لا اینڈ آرڈر، کووڈ اس کا بہانہ۔ اب تو دیکھتے اتنے بڑے بڑے پولیٹیکل جلسے ہوتے، اس میں کووڈ نہیں آ گیا۔ اب اگر یہ لا اینڈ آرڈر کی بات کر رہی ہے، ریسٹرکشنز کرتے، ان کو دے دیتے۔ کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ بے گناہ، سرکار کہتی ہے الطاف صاحب بے گناہ شہری ہے، مدثر کی اہلیہ کہتی ہے میرا شوہر بے گناہ ہے، کس طریقے سے بچے رو رہے ہیں، اور وہ بے بسی کے عالم میں کہہ رہے ہیں خدایا ہم پہ رحم فرما، ہماری ہم اپنے جو یہ لواحقین ہیں وہ ان کا آخری چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی ماں، ان کے پریوار پہ کیا اس وقت بیت رہی ہوگی، ذرا اندازہ کریے۔ وہ یہ کہہ رہے کہ اس وشو بوت، اور یہ ظالم ہمیں میت نہیں دے رہے، یہ کہیں دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا۔ انہوں نے حد پار کر دی۔ میرے جیسے لوگ جو ہندوستان کے آئین میں یہ مانتے تھے کہ ہندوستان باقی ملکوں سے اچھا ہے، ان سے ہم حل لے لیں گے، گاندھی جی کی بات، اہنسا کی بات،
میں نے 30 سالوں میں یہ نہیں دیکھا ہے. آج مجھے اپنے سارے لوگ تانے مارتے ہیں. اسی ہندوستان کی بات کر رہے تھے آپ کہ یہ چین سے اچھا ہے, یہ اس ملک سے اچھا ہے. آج دیکھ رہے ہو کیا ہو رہا ہے. اے ظالموں, کیا کر رہے ہو آپ؟ آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ آپ اب سب کو ڈراتے اور کہتے ہو ہمیں طاقت ہے, ہم نے سچویشن کو کنٹرول میں کیا ہے, ہم اب سپا لگا دیں گے, ہم آپ کو ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ کر دیں گے, ہم آپ کو پی ایس اے لگا دیں گے, ہم کسی کو ای ڈی بھیج دیں گے. میں ان کو کہتا ہوں کہ ہندوستان کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آج آپ کھڑے ہو جائیے. جس طریقے سے جموں کشمیر کا عوام کچھ دن پہلے سپیندر بہن کی ہلاکت پہ, بندرو صاحب کی ہلاکت پہ, پاسوان اور دیپک کی ہلاکت پہ کھڑے ہوئے اور سب نے ہم نے مذمت کی. آج میری آپ سے گزارش ہے, آج آپ کھڑے ہو جائیے. جیسے لارنو میں ہم گئے, وہاں پر اس کی بیوہ تھی پرویز گوجر اس کا نام ہے, کوکرناگ دور جنگل میں مارا گیا سویلی, کسی نے بات نہیں کی. شاہد آرونی چھانپورہ میں کلگام ایریا میں مارا گیا, کسی نے بات ہی نہیں کی. آج تو حد یہ ہے کہ ان کو لاش بھی نہیں دی جا رہی ہے. میں اس گودی میڈیا کو, میں ان لوگوں سے کہتا ہوں, باقی لوگوں سے, کہ کھڑے ہو جائیے. آج اس آواز انصاف ان عوام بے بس لاچار عوام کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیے. آج آپ ان کے جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیے اور یہ مانگ کریے کہ ان کو انصاف ملنا چاہیے اور فوری طور ان کو ان کی جو شہید کیے گئے ہیں ان کی لاشیں ان کو واپس کی جائے. اس کی مانگ ہونی چاہیے. عرفان صاحب, آج سرکار کی طرف سے بھی ایک حکم نامہ ہوا جو ایل جی منوج سنہا نے بتایا کہ اس کے حوالے سے ہم نے ایک جوڈیشل انکوائری بٹھائی ہے. اور جوڈیشل انکوائری, کیا لگتا ہے آپ کو, اتنے سارے فیک انکاؤنٹرز کشمیر میں ہوئے, کیا لگتا ہے نتیجات کیا نکلے؟ کچھ نہیں ہے عاشق صاحب, یہ آج انسانی مسئلہ ہے. ایک چھوٹی بچی, یہاں کشمیر میں آج کوئی نہیں ہوگا جو غم زدہ نہیں ہے. یہ دباؤ میں ہمیں روک سکتے ہیں, لیکن ہم سب آج رو رہے ہیں. کیا ہماری چھوٹی بچی, اتنی سی بچی, وہ کہہ رہی ہے میرے ابو کی لاش دو, اور ہم بے بس ہے, کچھ نہیں کر پا رہے. یہ ظالم ہے. یہ کیا میں جامعے کی تھی جوڈیشل میجسٹریل انکوائریز دی ہے, آر ٹی آئی کریے, دیکھیے کچھ نہیں ہوتا ہے. ہم انصاف چاہتے ہیں. واقعی میں جن لوگوں نے یہ کیا ہے, جس طریقے سے پتریبل میں ہوا تھا, کہا تھا جی ہم نے مار دیا, پھر وہ جھوٹا نکلا. شپین میں کچھ دن پہلے جھوٹا نکلا. مسل کا آپ کو معلوم ہے جھوٹا نکلا. ہم آج ان کو کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں, ہم کوئی فیصلہ نہیں سنا رہے, ہم ان کو کہہ رہے انصاف دیجئے. ایسا انصاف دیجئے کہ ان کے جن لوگوں نے یہ بے گناہ شہریوں کی ہلاکت کی ہے ان کو سزا ملنی چاہیے. یہ ہماری مانگ ہے. ہم ہندوستان کے لوگوں سے آج کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے کنن گوپی ناتھن ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے جب 5 اگست کا فیصلہ انہوں نے کیا تھا, تب بھی انہوں نے کہا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا. کیا یہی ٹھیک ہے؟ یہی نیا کشمیر ہے کہ اتنا ظلم تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے کبھی, اس سے پہلے بھی. لیکن میری آج, اور آپ کہتے ہیں جوڈیشل, ارے عاشق صاحب یہ قانون کی بات, ان کو تو قانون کی تو اس نے دجیاں اڑا دی ہے. لیکن پھر بھی میرے جیسے لوگ کہتے ہیں سمویدھان کی بات, پرامن بات. قانون تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کہیں انکاؤنٹر ہوتا ہے نا, میں ہندوستان کی انتظامیہ سے, سرکار سے کہتا ہوں, اس انکاؤنٹر میں آپ کو پہلے موقع دینا ہے. جب آپ کو لگتا ہے سیلف ڈیفنس میں گولی کھولنی ہے, ایف آئی آر کرنا, اور ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ سیلف ڈیفنس ڈسپرپورشنٹ نہیں تھا, ورنہ کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو مار دیں گے. یہ سیلف ڈیفنس میں آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اس مکان میں گئے, مارنے پہ آیا تھا, ہم نے اس کو مار دیا ہے. ایف آئی آر ہونا چاہیے, اور پھر دیکھیں گے ہم کیا مسئلہ ہے, کہاں پر وہ فالو ہوتا ہے, کہاں پر وہ فالو ہوتا ہے. اور ان کو, یہ بے شرم لوگ ہیں, ان کو شرم نہیں آتی ہے. میں وزیر اعظم ہند, میں ہندوستان کے پارلیمنٹ سے, تمام پولیٹیکل پارٹی سے, سول سوسائٹی سے, میڈیا سے, ہندوستان کے لوگوں سے میں ان سے گزارش کرتا ہوں, آج چاہے کانگریس پارٹی ہو, بھاجپا ہو, سپا ہو, بسپا ہو, ترنمول کانگریس ہو, سب سے گزارش کرتا ہوں, آج مظلوم کشمیریوں کے لیے آپ کھڑے ہو جائیے. جس طریقے سے یہ بے گناہ لوگوں کا قتل یہاں پر ہو رہا ہے, اور بریزن ہیومن رائٹس وائلیشن ہے, رائٹ ٹو ڈیسنٹ بریل جو ہمیں ڈینائی کیا جا رہا ہے, اس پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائے. اور میں سب لوگوں کو یہاں پر کہتا ہوں
जितनी भी मैं एक आम शहरी हूँ, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इस टाइम हमारे पास वक्त नहीं है कि हम माजी में जाए कि भाई आपने अपने दौर में ये किया, हम उनसे हिसाब मांगेंगे, ऊपर वाला मांगेगा। लेकिन वक्त की ज़रूरत है, चाहे ये एनसी हो, पीडीपी हो, अपनी पार्टी हो, पीसी हो, कोई भी जो भी इसमें आवाज़ उठाता है कि ए जालिमो ए कातिलो शर्म करो, शर्म करो, ए कातिलो ए जालिमो शर्म करो, शर्म करो, बस करो, बस करो। मुझे लगता है उस आवाज़ में माजी को बुला के हम सबको एक होके इस जुल्म के खिलाफ लड़ना होगा। वो वक्त की जरूरत है। और मैं यकीन के साथ आपको कहता हूं, आज मेरे जैसे इंसान को जो गांधी जी की तरह लड़ना चाहता है, बातचीत से मसले को हल करना चाहता है, आज मेरा जैसा इंसान शर्मिंदा है, टूट चुका है, मेरा कलेजा फट रहा है, मेरा दम घुट रहा है। हम 30 सालों में उधर की गोली से भी, इधर की गोली से भी हम इसके शिकार बने, लेकिन आज जिस तरीके से ये जुल्म कर रहे हैं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और मुझे वाकई ही ये तवक्का नहीं थी कि भारत सरकार इस हद तक गिरेगी, कि वो इस हद तक जो इंसानी हुकूकों की पामाली होगी, मेरे जैसे लोगों को यहाँ पर शर्मिंदा करेगी, जो हिंदुस्तान के हक में बात करते थे। मुझे ये तवक्का नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है दिस इज़ द लास्ट नेल इन द कॉफिन। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अब इसका फैसला करे। ये जुल्म की हद है, इन्हें हद किया है, और जब जुल्म बढ़ता है तो वाकई ही वो मिटता है। तो मुझे लगता है ये उधर की ओर कदम है, इन्होंने हर हद पार कर दी है, और ये जुल्म अब मिटने वाला है। इंशाल्लाह हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं हमें इस मुसीबत से रिहा करे। शुक्रिया। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इरफान हफीज़ लोन हमारे साथ बात कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि श्रीनगर के हैदरपोरा में कुछ रोज़ कबल 3 मुबैना तौर पर आम शहरियों की हलाकत के बाद श्रीनगर में इस वक्त जो है प्रोटेस्ट चल रहे हैं। कई एक सियासी जमातें हमने देखी आज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर है। इस हवाले से उमर अब्दुल्ला को भी हमने देखा, महबूबा मुफ्ती को भी देखा, और दीगर जितनी भी जमातें हैं। लेकिन मैं आज ये भी कहता हूँ कि कई एक और भी लीडर है जो अभी भी कहते हैं कि नया कश्मीर जो है वहाँ पर सब नॉर्मल है। बहरहाल मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन आबिद खान के साथ मैं आशिक मीर, कश्मीर क्राउन के लिए। जिला बारामूला की आवाम के लिए खुशखबरी, स्टूडियो किक्स की जानिब से आपका इस्तकबाल है। कस्बा बारामूला के तहरीकी शहर में हम लाए हैं लाजवाब, देरपा मजबूत लेटेस्ट फुटवेयर और फैशनेबल गारमेंट्स, जिनमें प्यूमा, एडिडास, रीबॉक, डिकैथलॉन के अलावा फर्स्ट कॉपी 7A क्वालिटी शूज़ के साथ साथ आपके मनपसंद खूबसूरत और दिल को छूने वाले ब्रांडेड आइटम्स खरीदने के लिए हमारे पास तशरीफ लाएं। हम हैं आपके मुंतज़िर। हमारा पता है बिनाली कॉम्प्लेक्स, अपोजिट मस्जिद रशाद, बारामूला। मज़ीद मालूमात के लिए डायल करें 6005 149 109। जम्मू कश्मीर का नंबर 1 स्कूल जीडी गोयनका अब आपके शहर बारामूला में। ये स्कूल आपके बच्चों का मुस्तकबिल है। आइए अपने बच्चों का फ्यूचर रोशन करने के लिए जीडी गोयनका बारामूला में तशरीफ लाए। I hope you all enjoyed the wonderful journey and a campus tour with GD Goenka. I am happy to be a part of GD Goenka Public School Baramulla. I welcome you all to be the part of this family. एडमिशन के लिए इस नंबर पर राबता करें 1800889080।